ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے بڑے سے بڑے عصری علوم کے حوالے سے سکولز، کالجز ہوں، وہاں پہ ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں، وہاں پہ موٹیویشنل سیشنز ہوتے ہیں، اساتذہ کے حوالے سے ہوں یا طلباء و طالبات کی تربیت کے حوالے سے ہوں، لیکن اس چیز کا فقدان ہمیں مدارس میں نظر آتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دینی مدارس کے اندر اس موضوع کو باقاعدہ طور پر اس کو عمل درآمد کیا جائے؟ جن کے ساتھ آپ ان کو میچ کر کے دیکھ رہے ہیں یا وہ ہیں ہائیلی فنڈڈ اور کمرشل ادارے، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ چاہے سرکاری ہوں یا غیر سرکاری۔ دونوں چیزوں میں حل کیا ہے؟ مدارس کے بارے میں یہ لوگوں کا رویہ مزاج کیوں ہے کہ وہ ٹوٹلی فری پڑھائیں؟ اگر آپ پے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ مدرسے کو پے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ اور جب بچہ مدرسے میں پے کر کے پڑھے گا تو اس کا مزاج بھی مختلف ہوگا اور پڑھانے والے کا بھی مزاج مختلف ہوگا۔ اگر وہی محراب و ممبر سے کھڑی آواز مسجد کے حاجی صاحب کو بڑی معذرت کے ساتھ موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ آج کنٹریبیوٹ کرنا ہے فلاں کام کے لیے، فلاں چیز کے لیے، زاد راہ کے لیے، اگر وہی آواز اتنی موٹیویشن جس سے پوری پبلک رو بھی سکتی ہے اور معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے ہنسا بھی سکتے ہیں، وہی آواز اگر وہاں پڑھنے والے بچوں میں یہ رمق کیوں پیدا نہیں کر سکتی کہ آپ بیکار نہیں ہیں؟ اگر کل اس میں فارسی پڑھائی جا سکتی ہے تو آج انگریزی کیوں نہیں؟ آج کمپیوٹر کیوں نہیں؟ اس کا لازمی حصہ کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ایسے۔ تو کچھ ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے۔ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان۔ یقین جانیے جتنا صلاحیت والا دیندار شخص ہوتا ہے، دنیا دار آدمی اتنا صلاحیت والا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد افتخار خان۔ ناز اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم مہمان خاص جو ہمارا پروگرام آج اس کی دوسری نشست ہے۔ آج کا جو ہم نے جس ٹاپک، جس موضوع کا چناؤ کیا ہے وہ یہ سمجھیں کہ آج ہم نے دکھتی رگ پکڑی ہے معاشرے کی، بالخصوص وہ لوگ جو کہ دینی حلقوں پر کرٹیسائز کرتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو اس سے تمام چیزوں سے بالاتر یا سپیریئر سمجھتے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک کو، اس موضوع کو یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جس عظیم اسکالر اور جس عظیم ہستی نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ نہ صرف وہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں، نہ صرف آپ ان کو ایک ٹی وی ہوسٹ یا اینکر کے طور پہ جانتے ہیں، بلکہ وہ استاذ بھی ہیں، شعبہ تدریس سے، درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید دوسری نشست میں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ آج کا جو ہم نے موضوع جس کا چناؤ کیا ہے وہ خاص طور پر اس موضوع کو رکھنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو آپ سے منسلک بھی ہے، آپ کی اس پر گہری نظر بھی ہے اور یقیناً بے شمار یہ لوگوں کے دلوں کی سمجھ لیں آواز بھی ہے جس کو آج ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے بڑے سے بڑے عصری علوم کے حوالے سے سکولز، کالجز ہوں، وہاں پہ ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں، وہاں پہ موٹیویشنل سیشنز ہوتے ہیں، ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، اساتذہ کے حوالے سے ہوں یا طلباء و طالبات کی تربیت کے حوالے سے ہوں، لیکن اس چیز کا فقدان ہمیں مدارس میں نظر آتا ہے۔ اور لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتا بھی چلوں، نہت اسٹوڈیو کی طرف سے یہ کوشش اور اس کی ابتدا بھی کی جا رہی ہے کہ دینی مدارس کے اندر یہ ٹریننگ سیشن، موٹیویشنل سیشن، ٹریننگ ورکشاپ بھی کنڈکٹ کی جائیں۔ ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے جس کا یہ ابتدا بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے، جب تمام تعلیمی اداروں کے اندر نہ صحیح جو ہمارے نامور تعلیمی ادارے جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس سکولز ہیں، جن کا کریکولم ہر چیز ان کے مطابق دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے باوجود، لیٹسٹ ہونے کے باوجود ہر سال ٹیچرز کو ریفریشنگ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ ریفریشر کورسز کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، موٹیویشنل سیشنز ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے دینی مدارس جو ہیں وہ اس سے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دینی مدارس کے اندر اس ٹاپک کو اور اس موضوع کو باقاعدہ طور پر اس کو عمل درآمد کیا جائے تاکہ ہمارے طلباء و طالبات جو دینی مدارس سے بھی پڑھ کے نکلتے ہیں وہ کسی بھی طرح
दुनियावी एतबार से पीछे ना रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने दोबारा ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ आपके सवालों के जवाब तो देना ज़रा मुश्किल काम है, और जितना अजीम आपने मुझे बनाया उतना अजीम तो नहीं हूँ मैं। बहुत शुक्रिया जी। कोशिश करते हैं ये डॉक्टर साहब जो आपकी सलाहियत अल्लाह ने हुस्न दी ज़न है है। उसको आगे पहुँचाने की कोशिश करें, और उसमें जितनी हमारी बिसात है बस है इंशाअल्लाह। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक फ़र्क आप महसूस करें कि जिनके साथ आप इनको मैच करके देख रहे हैं या एक मुवाजना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो हैं हाईली फंडेड और कमर्शियल इदारे। उनके पास वसाइल हैं, वो चाहे सरकारी हों या गैर सरकारी। स्कूल पाकिस्तान में शायद ही कुछ चंद ऐसे स्कूल हों जो ट्रस्ट टाइप स्कूल हों, जो फ़ीस ना लेते हों या कम लेते हों। बाकी सब अपने फंड्स जो हैं उनको जनरेट करते हैं, वसाइल के साथ चलते हैं, और ख़ुशी से आप उनको बच्चा भी बेहतरीन देते हैं और उस्ताद भी वो बेहतरीन चुनते हैं, और वो मार्केट वैल्यू के साथ उनको कुछ ना कुछ मैनेज करके उनको वसाइल भी देते हैं, और वसाइल उनके पास जनरेट भी होते हैं, यानी मुनाफा बख्श इदारे हैं। दूसरी तरफ हैं मदारिस। मदारिस टोटली जो काम कर रहे हैं वो काम अपना स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये एक अलग बात है। उसमें बेहतरी हो सकती है, ये भी एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसके इस तनाजुर में देखें कि वो बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं और उनके पास वसाइल नहीं होते, महीने की तनख्वाह देने के लिए भी लोगों की मोहताजी होती है, और वो जो उनके तलबा हैं उनसे वापस कुछ नहीं ले रहे होते कि जिससे इदारा मजबूत होता हो, तो अगर आप इस नज़र से देखेंगे तो फिर आप जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक। लेकिन अगर आप ज़रूरत के एतबार से देखें तो फिर वो उसको भी वो कुछ करना चाहिए जो एक तालीमी इदारा दूसरे यानी दुनियावी तालीमी इदारा कर रहा है। सो क्या करें, दोनों चीज़ों में हल क्या है? मेरी नज़र में मुआशरे के अंदर ये रुझान पैदा करना चाहिए सबसे पहले तो, कि अगर वो अपने बच्चे को, वही फैमिली, वही बैकग्राउंड रखने वाले लोग अपने बच्चे को सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो वो फ़ीस पे करते हैं, तो मदारिस के बारे में ये लोगों का रवैया मिजाज क्यों है कि वो टोटली फ्री पढ़ाएं? ठीक, अगर आप पे करने की सलाहियत रखते हैं तो आप मदरसे को पे क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और जब बच्चा मदरसे में पे करके पढ़ेगा तो उसका मिजाज भी मुख्तलिफ होगा और पढ़ाने वाले का भी मिजाज मुख्तलिफ होगा। एक बात तो ये है। फिर उसके बाद दूसरी ज़रूरत है कि चलें, अगर हम जैसे तैसे भी ये काम कर रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए, असातिज़ा की तरबियत की जा सके, उनको बताया जा सके कि कैसे काम करना है। और पढ़ने के फ़ौरन बाद बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जो अपने ही तलबा को जॉब ऑफ़र कर देते हैं, तो उनको किसी प्रोसेस से नहीं गुजारते। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, वो एक लंबे प्रोसेस से निकल के आते हैं, वो उनको एक छलनी लगती है, वो गोया उसमें से छन के आते हैं। वो मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली जो है वो मुख्तलिफ़ लेक्चरशिप के इम्तहानात हुए हैं, तो हज़ारों लोगों ने एक एक सब्जेक्ट में अप्लाई किया और उसमें से कोई किसी सब्जेक्ट की 60 सीटें हैं, 17 सीटें हैं, तो ये जो 60-70 लोग किसी सब्जेक्ट के पूरे पंजाब में से चुन कर कॉलेजेस में आएंगे या इसी तरह स्कूलों में जाएंगे, तो ज़ाहिर है उनका जो लेवल है और जो उनकी मेंटालिटी है और जो उनका अप्रोच लेवल है वो बड़ा डिफरेंट होगा, वो बड़ा मुख्तलिफ और नुमायाँ होगा। तो ये बात तो है। अगर आप भी अपने यहाँ लोगों को जॉब देते वक्त किसी छलनी से गुजारें और उनको तरबियत फराहम करते हैं, तो मुमकिन है कि जो हमारे इस वक्त की जो टॉपिक है, जो बातचीत हम कर रहे हैं, कि वहाँ ये बात क्यों नहीं की जा रही, डॉक्टर साहब मैं वहाँ भी शुरू हो जाएगी। ठीक, एक बात तो ये है। दूसरा, अथॉरिटी चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि अभी तक ना सिर्फ ये कि यानी गवर्नमेंट तो है अथॉरिटी उनके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट भी उनसे डरती है। हमारे जितने भी वफाक हैं, गवर्नमेंट, चूँकि वो फ़िरकावारियत का इशू आ जाता है दरमियान में कि अगर आपने लो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड किसी, मिसाल के तौर पे अहले हदीसों का आप जो है वफाक, उसको अगर आप चेक करने आते हैं तो अगर आप उसको बिलो स्टैंडर्ड पाएँ तो उसको कोई वार्निंग जारी करें तो शायद ये मसलकी इशू बन जाएगा। किसी देवबंदी को कहते हैं या बरेलवी को कहते हैं तो वो इसको मसलकी इशू बनाएगा और कहेगा कि गवर्नमेंट उसको बंद करना चाह रही है। अथॉरिटी चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चेक कर पा रही
تو نیچے کم سے کم یہ جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، یہ جو وفاق ہائجات ہیں، ابھی مزید بھی انہوں نے ایڈ کی ہیں، یہ خود ایک اتھارٹی بنے اور ہر کوئی اپنے گھر میں مدرسہ نہ کھولے، اس کی کوئی ایس او پیز ہونی چاہیے، اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. وہ جب طریقہ کار کے مطابق لوگ آئیں گے اور کوئی سلیکشن ہو جائے، کوئی سلیکشن بورڈ ہو جائے کہ اگر ایک آدمی مدرسہ کھولنا چاہتا ہے تو پہلے تو ایسی بلڈنگ اس کے پاس ہوگی. آپ نے بڑے اچھے اچھے اداروں میں کام کیا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پنجاب کالج یا بیکن ہاؤس یا فلاں فلاں جو مختلف ادارے ہیں، ہم چلیں نام آگے ایک دو دن میں، تو کیا یہ اپنی برانچ کسی ایسے شخص کو کھولنے دیں گے جس کے پاس 5 مرلے کی بلڈنگ ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی ایسے شخص کو کھولنے دیں گے جس کے پاس جگہ تو 10 کنال ہو لیکن اس کے پاس سٹاف نہ ہو، اور وہ پہلی خود ہی شروع کر دے اور بنا کے بلڈنگ بنا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ پورا آپ کو ان ایس او پیز سے گزرنا پڑے گا، وہ ساری چیزیں پورا کرنا پڑیں گی. اس کے بعد آپ ان کا ٹیگ لگا سکتے ہیں، ان کا نام لکھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کالج ہے، یہ فلاں سکول ہے، پھر آپ کو اس کی برانچ ملے گی. اور پھر اس کے ساتھ بھی آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ پیسے میں جو کماؤں گا اس میں سے آپ کا کتنا حصہ ہوگا، یعنی اس اتھارٹی کو اس کو شیئر جائے گا. تو کیا اس بنیاد پر وفاق نہیں کر سکتا؟ مسائل حل ہوں گے نا. کہ اگر آپ کہیں کہ بھائی پہلی بات ایس او پیز یہ ہیں، یہ سٹینڈرڈ پورا کریں، پھر مدرسہ کھولنے کی اجازت ہوگی. بالکل ایسے ہی. اور جس کو وہ اوکے کریں، گورنمنٹ بھی اسی کو تسلیم کرے، ادروائز کسی کو کھولنے نہ دے. ٹھیک. دوسرا، جب وہ کھل جائے تو وہ فیس لے لوگوں سے. لوگ کیوں نہیں مذہبی تعلیم دلوائیں گے. وہ فیس لے لوگوں سے اور فیس لے کے پڑھائے. اچھا، پھر ایک ایشو آئے گا کہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فیس نہیں پے کر سکتے. تو ٹھیک ہے، آپ ان کو کوئی سٹینڈرڈ بنایا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو اون کر لیں. ہمارے تاجر حضرات جو پیسے اداروں کو دیتے ہیں، سب کو، یعنی ایسے بچے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کئی مربوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کا بچہ اگر دین پڑھ رہا ہے تو وہ بھی فری پڑھ رہا ہے، وہ بھی کوئی کسی ضابطہ کا جو پابند نہیں ہے. اور اگر ایک بالکل واقعی مستحق آدمی کا بچہ پڑھ رہا ہے وہ بھی فری پڑھ رہا ہے. تو آپ دونوں میں کچھ تو فرق کیجئے نا. ایک آدمی پے کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اسوا میں ہم ایک ہاسپٹل چلا رہے ہیں، ایک بندہ پے ہی نہیں کر سکتا تو ہم ظاہر اس کے ساتھ نرمی زیادہ کریں گے. اور جو پیئنگ ہے، جو پے کر سکتا ہے، اس سے ہم کہیں گے کہ بھئی آپ کچھ پے کریں تاکہ دوسرے لوگوں پر اس کو خرچ کیا جائے اور زیادہ لوگوں کو سہولت دی جا سکے. تو کوئی اس طرح کا سٹینڈرڈ آپ بنائیں کہ ایس او پیز کے مطابق آپ کے ادارے کھلیں. پھر اس میں جو سلیکشن ہے وہ آپ کی جو اتھارٹی ہے، وہ جو وفاق ہے وہ کرے، اور وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، رزلٹ ان کے پاس جائے جو کوارٹرلی ہے یا 6 ماہ کے بعد ہے یا سال بعد ہے. آخری امتحان وہ نہ لیں، بلکہ ہر امتحان ان کی نظر سے گزر رہا ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو پہلے سوال کا میرے جواب دیا نا، سوال کے پہلے حصے کا، کہ جو کاؤنسلنگ یا موٹیویشن کے اعتبار سے کہ وسائل کی کمی ہے، اگر وہی محراب و ممبر سے کھڑی آواز مسجد کے حاجی صاحب کو بڑی معذرت کے ساتھ موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ آج کنٹریبیوٹ کرنا ہے فلاں کام کے لیے، فلاں چیز کے لیے، زاد راہ کے لیے، میرے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، اگر وہی آواز اتنی موٹیویشن جس سے پوری پبلک رو بھی سکتی ہے اور معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے ہنسا بھی سکتے ہیں، وہی آواز اگر وہاں پڑھنے والے بچوں میں یہ رمق کیوں پیدا نہیں کر سکتی کہ آپ بیکار نہیں ہیں، آپ کارآمد شہری ہیں، اور آپ وہ لوگ ہیں کہ یا تو ان کو بالکل ہی ڈسکریج کر دیا جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے پر ہیں فرشتوں کے، یو آر سپیریئر. جس طرح ہمارے ہاں جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے نزدیک سویلین ایک سمجھ لیں کہ ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں بھی بچوں کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے پر ہیں فرشتوں کے. یہ جو سامنے بھیڑ بکریاں بیٹھی ہیں یہ آپ کے لیے غلام ہے زر خرید جیسے. ایک تو یہ معذرت کے ساتھ یہ ہے. دوسری طرف اگر موٹیویشن ان کے لیے کسی اور کام کے لیے دی جا سکتی ہے، اپنے بچوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں موٹیویٹ کیا جا سکتا؟ ویسے بھی اب اس میں بے شمار پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے اس وقت اسکالرز موجود ہیں جن سے ہم پبلک کے لیے تو جلد سے جلوس کروانے کے لیے بلاتے ہیں. یہ کام ہم اپنے مدارس میں اگر اپنے بچوں کو خاص طور پر بٹھا کر ان کے ٹریننگ سیشن کیوں نہیں کرواتے، جب ہم اپنی کمیونٹی میں ایک دوسرے ٹیچر کو بلا کر موٹیویشن سیشن کروا سکتے ہیں. ہر بندہ قاسم علی شاہ بلا کر 1.5-2 لاکھ نہیں افورڈ کر سکتا. تو یہ کام ہم اپنے دوست احباب سے، اپنے کلیگ سے بلا کر اگر اپنے انہیں مدارس میں شروع کر دیں جس کے اوپر کوئی ایکسٹرا کاسٹ بھی نہیں آ رہی، آپ کی ایک اچھی بات سے بچے کی زندگی بدل سکتی ہے، اس پہ تو کوئی نہیں نا کاسٹ ہو رہی. دیکھیں، میں اس میں نا ایک بات محسوس کرتا ہوں شروع سے ہی
کہ اہل مدارس نے کچھ اپنا دامن اس حوالے سے ضرور سکیڑ لیا کہ ان پہ اگر کوئی پازیٹیو تنقید بھی کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ دین دشمن ہے، دین دشمن، بالکل ایسے، اور پھر اس کے بعد وہ تنقید قبول کرنے کا رستہ بند کر دیتے ہیں۔ مثلا میں ایک دینی مزاج رکھنے والا آدمی ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں گریجویشن کرتے کرتے بینک میں جاتے جاتے ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس طرف راغب کیا اور میں اس طرف آیا۔ اگر میں جا کے ان سے کہوں کہ بھائی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب یہ ساری دینی تعلیم حاصل کر کے باہر جاتا ہے تو اس کی روزگار، نہ آپ نے اس کو کوئی ہنر سکھایا، میرا اگلا سوال اسی پر ٹھیک، آپ نے اس کو 8 سال 10 سال اپنے پاس رکھا، اس سے پہلے وہ 3-4 سال قرآن حفظ کرتا ہے۔ اس جیسا ذہین بندہ کوئی نہیں ہے جس نے قرآن حفظ کر لیا، جس نے کتب کی کتب تقریباً یاد کر لی، حوالے اس کو بڑے یاد ہیں، اس کو عربی عبارات بڑی یاد ہیں۔ تو کم سے کم آپ اتنا ہی کر دیں کہ آپ اس بچے کو جو مدرسے کی گود میں 10-11 سال اور بچپن بھی قربان کیا، جوانی بھی تقریباً قربان گھر سے دوری بھی برداشت کی، تو آپ اسے واپس جب بھیجیں تو محتاج بنا کر نہ بھیجیں۔ صحیح، جب آپ اس پہ سوچتے تو آپ آپشنز پہ غور کرتے کہ کیا کرنا چاہیے۔ مثلا میں بطور والد کے اپنے بچے کو دیکھوں کہ اگر مجھے اپنے بیٹے کو مدرسے بھیجنا ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں کہ یہ 2000 کی نوکری کرنے پر یا 7000 کی نماز پڑھانے پر یا 15000 کا خطبہ دینے پر مجبور نہ ہو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا بطور ماں باپ کے؟ اگر میں کوئی وسائل میرے پاس ہے تو میں کہوں گا کہ اس سے کوئی کاروبار بھی ساتھ کروا کے دوں۔ ان ادر ہینڈ میں یہ محسوس کروں گا کہ مجھے اس کو کچھ ایسا تیار کرنا چاہیے، کم سے کم مثلا ایک چیز ہے، اگر 8-10 سال مدرسے میں گزارنے والا بچہ ایٹ لیسٹ عربی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان ہی سیکھ جائے، اور یہ پاسبل ہے، بالکل ایسی، تو آپ کا وہی بچہ جسے انگریزی میں اسلام پڑھانا آتا ہو، اس کے لیے اب بھی سینکڑوں جابز ہیں بہت زیادہ پاکستان میں، بیرون پاکستان، بالکل اس کے پاس جاب اپرچونٹی سب سے زیادہ ہوگی اس وقت بھی۔ اگر آپ کا وہی بچہ سکلفل ہو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تو اتنے ان پڑھ لوگ بظاہر جو کسی تعلیمی ادارے میں نہیں جاتے وہ بڑے آسانی کے ساتھ ایسی کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر اپنے کورسز کے ساتھ ساتھ سرٹیفیکیشنز کرواتے جائیں مختلف ان کو، بالکل ایسی، تو آپ کے لوگ کھپنا شروع ہو جائیں، اور وہ کیا فرق پڑے گا؟ ایک آدمی جو ڈیزائنر ہے، ایک بچہ جو مدرسے سے پڑھا ہے ڈیزائنر ہے، اور وہ اپنے اضافی وقت میں اچھی ارننگ کر کے وہ مدرسے میں بھی جاتا ہو، وہ کلاس بھی پڑھاتا ہو، وہ جا کے کوئی جو ہے وہ باقاعدہ کام بھی کرتا ہو، خطبہ بھی دیتا ہو، تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو کچھ ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈیزائن کون چینج کرے گا؟ میں باہر سے کہوں گا تو وہ مجھے سمجھیں گے کہ یہ ہم پر تنقید کر رہا ہے، آپ باہر سے کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تنقید کر رہا ہے۔ انہیں خود سوچنا ہے کہ ہم یہ سروائیول کی جنگ ہے، بالکل ایسے ہی۔ اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت معاشرہ جو ہے وہ اپنے ذہین افراد کو دین کی طرف راغب کر رہا ہے؟ نہیں کر، بہت محدود چند لوگ ہوں گے جو اپنے ذہین صحت مند اور شارپ بچوں کو دین کی طرف بھیج رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہوگی جن کو آپ دین پڑھاتے ہیں۔ تو یقین جانیے میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے کہ میں مدارس کی دل سے قدر کرنے والا آدمی ہوں، اور میں ہر جگہ ان کا مقدمہ لڑنے والا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا محاذ ہے جو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں بہرحال ایسی ہیں کہ اس محاذ کے ساتھ ساتھ وہ کرنا پڑیں گی، ادروائز آپ لوگوں کو اس پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ پھر وہ جا کے جب اپنی دکان پہ لکھتا ہے نا کہ حافظ آٹوز، وہ رکشہ جو ہے وہ چلاتا ہے اور وہ ساتھ کہتا ہے میں حافظ قرآن بھی ہوں، اور قرآن وہ اگلے 6 ماہ میں بھول جاتا ہے۔ وہ درس نظامی کر کے جب جاتا ہے اور جب اسے 10,000 کی نوکری ملتی ہے تو 10,000 میں اس کا گھر نہیں چلتا، اور پھر وہ یا لوگوں سے قرض مانگ رہا ہوتا ہے، اور یا لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کر رہا ہوتا ہے، یا خطبے میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ اپنی ذاتی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے۔ عالم کو کبھی بھی سیب نہیں دیتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے۔ لوگ بھی اس کی عزت کریں، لوگ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور لوگ اس کی ضروریات کا خود خیال رکھیں، لیکن اس سے کہیں بہتر بات یہ ہے کہ عالم خود اتنا مضبوط ہو، یا اس کے پاس ایسا ہنر ہو، یا ایسا اس کے پاس علم ہو، نالج ہو کہ وہ اپنے معاملات میں خود کفیل ہو۔ آپ دیکھیے اس وقت بھی معاشرے میں وہی لوگ نمایاں ہیں
وہی لوگ لوگوں کی نظر میں اہم ہیں، وہی لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے ترستے ہیں جو اپنے معاملات میں خود کفیل ہیں، بے شک بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً میں یہ نیکی کا کوئی معیار ہم طے نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ نیک بھی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو بالکل بڑی محتاجی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دین کے ساتھ منسلک رہتا ہے، میں وہ آگے وہ زہد و تقویٰ میں بہت آگے ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے لیے مثال نہیں ہے، لوگ ان کو فالو نہیں کرتے، لوگ ان کی عزت نہیں کر رہے ہوتے دل سے۔ آج بھی مثال دی جاتی ہے نا، علامہ احسان علیہ رحمہ اللہ کا کھانا گھر سے آتا تھا کہ میرے بیٹے پہ مدرسے کا کھانا نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں میں جب جمعہ پڑھانے شاد باغ گیا تو ایک نوجوان اس وقت سے اب تک میرے ساتھ منسلک ہے، تو کبھی کسی وقت میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مطلب کامرس کے ہیلے کالج میں پڑھنے والا بچہ ہے، تو ہیلے کالج میں ظاہر ہے اس زمانے میں آج سے 13-14 سال پہلے اس کا داخلہ ہوتا تھا جو بہت ہی شارپ ہوتا تھا کامرس سائیڈ میں، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں اس طرف آئے، ہمارے ساتھ کیوں ملے آ کے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جب پہلا جمعہ پڑھانے آئے تھے تو آپ نے کف لنکس بڑے اچھے لگائے ہوئے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ یعنی ڈبل کف قمیض، میری عادت ہے ایسے آپ نے پہنی ہوئی تھی، میں مثال نہیں دے رہا، میں لوگوں کی پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جو آدمی اپنی ذاتی معاملات میں اتنا نفیس ہے وہ ظاہر ہے اس کے پاس دین کی بات بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد گفتگو سنی، اس کے بعد اس نے جو ظاہری اپیرنسز ہیں وہ آپ کو لوگوں کی طرف متوجہ کرتی۔ اب علماء کا اور ہمارے مدرسین کا حلیہ وہ مجبوری ہے ان کی، ظاہر ہے آپ نے معاشرے نے ان کو وہ عزت مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ یہاں گورنمنٹ اون کر لیتی اور گورنمنٹ کہتی کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جیسے سعودی عرب میں یا دیگر عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اون کرتی ہے، اور وہ جو وہاں کے ائمہ ہیں، وہاں کے ائمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، شان کی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کی گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ان کو وہی انگریزوں والا کمین والا سٹیٹس دینے کی زبردستی کوشش کی، اور اگر ان میں سے کوئی نمایاں ہو کر اوپر بھی نکل جائے تو پھر بھی آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ اس کو عزت نہیں دینا چاہتے۔ دوسری طرف ان کا اپنا مزاج اور رویہ ہے کہ انہوں نے بھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی ہے، حالانکہ اگر وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، یقین جانیے جتنا صلاحیت والا دیندار شخص ہوتا ہے، دنیا دار آدمی اتنا صلاحیت والا نہیں ہوتا، وہ اپنی صلاحیت کا بہت کم استعمال کر کے بہت بہتر لائف گزارتا ہے، اور یہ اپنی صلاحیت کا بہت زیادہ استعمال کر کے بہت کم تر اور معمولی لائف گزار رہا ہوتا ہے، صرف اس مائنڈ سیٹ کو توڑ نہیں پا رہے جو مائنڈ سیٹ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے جو ہم جس پر بات کر رہے ہیں کہ آپ خود ماحول کو تبدیل کریں، آپ خود ان ضروریات کو فیل کریں کہ ہمارا بچہ جب وہ درس نظامی کر کے جائے تو وہ کیوں نہیں عربی زبان میں وہ دعوت دے سکتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ انگریزی زبان میں دعوت دے سکتا ہو۔ مثال کے طور پر اب آپ کے پاس چائنیز آ رہے ہیں، خود آپ کے پاس بہت بڑی دنیا ہے چائنیز کی، اور آپ چائنیز آپ کے بچوں کو آ رہی ہو، آپ کے بچے جو ہیں وہ دیگر ملکوں کی زبانیں سیکھ رہے ہوں، اور اس میں کوئی شریعت نے منع تو نہیں کیا نا آپ کو۔ اسی طرح مختلف ہنرز ہیں، سکلز ہیں، گھر بیٹھے اگر بہت سے لوگ پیسے کما سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو آپ کے بچوں کو کیوں تربیت نہیں دی جا سکتی؟ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو توڑنا پڑیں گی، کچھ دائرے ہیں جن سے باہر نکلنا پڑے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ حالات اور ماحول بہتر ہوتا جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی آپ نے بات کی۔ اس اعتبار کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جہاں مدارس کو ماحول بدلنا ہے وہاں پر کچھ ایسے ہیں جو ہمارے وفاق کو بھی سٹیپس لینا ہوں گے کہ کوڈ آف کنڈکٹ، جیسا کہ 17ویں گریڈ کی جابز آئیں، 14ویں گریڈ کی جابز آئیں، 16ویں گریڈ کی جابز آئیں، اس کا ایک باقاعدہ معیار ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اس نے درس نظامی بھی مکمل نہیں کیا، یا اس نے باقاعدہ دین کو بالکل سمجھا بھی نہیں، محراب و ممبر اپنے گھر کی مسجد تھی یا جمع کیا تو ممبر پہ کھڑا ہو گیا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ اب جب یہ معاملہ آتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل اتنی دور ہوتی ہے کہ جب وہ سی ڈیز اور کیسٹ رٹی رٹائی ایک نامور خطیب کی شعلہ بیانی انداز گفتگو سنی یا شیریں انداز سنا، وہی رٹا رٹایا چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں مذہبی جماعتیں بنا سکیں کہ یہ لوگ اس چھلنی میں سے گزر کر آتے، اس سیونگ میں سے گزر کے آتے، اور وہ شخصیت محراب و ممبر کی زینت ہوتا جو واقعی اس کے لیے کریڈیبل تھا، ایٹ لیسٹ اس کی کوالیفیکیشن، اس کا معیار، اس کا پرکھنے کا انداز ایسا ہوتا۔ اگر یہ کوڈ آف کنڈکٹ لگا دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد جس طرح ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، تو یہ مدارس میں چینج لانے کا یہ کنونشنل میتھڈ، روایتی طریقہ کار سے ہٹنے کا یہ واحد راستہ ہے کہ آپ ایسے لوگ انڈکٹ کر دیں
جیسے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ صبح اگر کالج کے اندر لیکچرر ہیں، یہی لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ایک بندہ کالج میں ٹیچر ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے کوالیفائڈ ہے، وہ ہمیں کنونس کر سکتا ہے. جب تک آپ کے پاس بھلے دین کا بے انتہا نالج ہو، اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے، کنوینگ آپ کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے، آپ کنونس نہیں کر سکتے، کنوینس نہیں کر سکتے، تو الٹیمیٹ نوجوان طبقہ تو نہیں آپ کو امپورٹنس دے گا. کیا وجہ ہے کہ آج یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، چاہے جائے کہ وہ دین میں اتنا آگے نہ بھی ہوں، لیکن چونکہ وہ کنونسنگ پاور رکھتے ہیں، اپیلنگ وائس ہے، وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے فالوورز بھی ہیں. یہی اگر تمام مدارس میں یہ کوڈ آف کنڈکٹ لگا دیا جائے کہ اساتذہ جیسے وہاں بھرتی ایک پراپر چینل کے تھرو ہوتے ہیں، یہی اگر اساتذہ مدارس کے اندر اور اسی طرح علماء کرام محراب و منبر کے لیے ان کا چناؤ ہو، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں چینج لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں افتخار بھائی، بات یہ ہے، ایک تو بات پہلے جو جملہ معترضہ کے طور پر جہاں تک بات ہے نا ٹوٹلی چینج کی، تو وہ تو ظاہر ہے کہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو گورنمنٹ ان تمام لوگوں کو ساتھ بٹھائے اور کوئی فارمولا جو ہے نا وہ اس کو بنا لے، فارمولا طے کر لے کہ ہاں اس سٹینڈرڈ پہ ہم، یعنی وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے تو گورنمنٹ بدنیتی کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ مدارس ہمارے متحد ہو جائیں. ٹھیک، متحد کر کے یہ نہیں ہے کہ ہم وسائل بھی آپ کو ہم دیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ متحد کر کے ہوتا ہے کہ ایجنڈا ہمارا ہو، پیسے آپ کے ہوں. یہ نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. اگر آپ سعودی عرب کو مثال بناتے ہیں تو سعودی عرب کی کسی مسجد کا بل لوگ نہیں دیتے، ریاست دیتی ہے. سعودی عرب کے کسی امام مسجد کی تنخواہ لوگ چندہ کر کے جمع نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کی مساجد کے لیے چندے نہیں کرنا پڑتے تو نہ الگ مسجدیں بنتی ہیں اور نہ فرقہ واریت کا وہاں یہ والا ماحول ہے. اور وہاں وہ لوگ اپنی جب خیرات کرتے ہیں تو وہ ہمارے جیسے ملکوں میں آ کے مسجدیں بنوا دیتے ہیں، ہمارے جیسے ملکوں میں آ کے وہ یہاں لوگوں کے لیے وہ بہت سارے پروجیکٹس لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کرتی، دوسرا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، اس کی نیت درست نہیں ہوتی ان کاموں کو کرنے کی، تو پھر ہم خود ایسا ماحول بنا دیتے کہ ہم زمانے کی ضروریات کے ساتھ میچ کرتے ہیں. مثلا ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ علماء جو کنونشنل علماء ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ کہ جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو درس نظامی ہے یہ آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے نا. بالکل ایسے ہی. اگر کل اس میں فارسی پڑھائی جا سکتی ہے تو آج انگریزی کیوں نہیں؟ آج کمپیوٹر کیوں نہیں؟ اس کا لازمی حصہ کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک، پھر آپ جو وفاق ہے جس کے ذریعے سے آخر کار ڈگری ملتی ہے، فائنل ڈگری، آپ اس کو کیوں نہیں پابند کر لیتے اور وہ خود بیٹھ کے ضابطہ اخلاق کیوں نہیں طے کر لیتے کہ ہم ایسے کسی مدرسے کو امتحان کی اجازت نہیں دیں گے جو اس سٹرکچر پر نہ ہو، جس کے اساتذہ کم از کم اگر انہوں نے خود بھی بھرتی کی ہیں تو ہمارے پاس جو کوالیفیکیشن لیول ہے اس لیول پر میٹ نہ کرتے ہوئے ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. کچھ ایسی شرائط رکھی جا سکتی ہیں، کچھ ایسے کام کیے جا سکتے ہیں. ایک تو اس کے لیے ارج چاہیے، دوسرا اس کے لیے تھوڑا سا وائڈنس، مینٹل وائڈنس چاہیے. دماغ تھوڑا سا کھولنا پڑے گا کہ آپ کا مقابلہ کن سے ہے. آپ کا مقابلہ بہت بڑی دنیا سے ہے. آپ کا مقابلہ یہ چھوٹے چھوٹے گلی محلے کی جو مساجد ہیں اور گلی محلے کے جو فرقے واریت کے مسئلے ہیں وہ ان سے نہیں ہے. آپ کا معاملہ تو پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ بہرحال ایک سیگمنٹ ایسا رکھنا پڑے گا اور رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا مثلا میں اپنے سمیت ایسے بہت سارے لوگوں کی بات کروں کہ جو اس طرح سے دینی استعداد ان کی وہ نہیں ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں وہ جو روایتی علماء ہیں جو فنون کے ماہر ہیں، اسماء و رجال کے ماہر ہیں، حدیث کے مختلف علوم کے ماہر ہیں، تفسیر کے ماہر ہیں، آپ اس کو نگیٹ کریں گے تو وہی کا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ امانت کے طور پر سونپا ہے اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. اور کوئی اللہ تعالیٰ قوم پیدا کر دے گا، کسی اور سے کروا لے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کنونشنل علماء چاہیے. اس کے لیے ہمیں سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ہم بطور جماعت کے کیا کر سکتے ہیں، بطور ادارے کے کیا کر سکتے ہیں، بطور علاقے کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آئیں جو اسپیشلائزڈ ہوں. یعنی بنیادی تعلیم سب کی ایک جیسی ہو جائے، اس کے بعد اسپیشلائزڈ ہوں کہ یہ تخصص ہے فقہ میں، یہ حدیث میں، تفسیر میں، یہ ایسے شعبوں کے لوگوں کو پیدا کریں. اور پھر ان کو ہم اتنا ہی زیادہ، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ میڈیکل آفیسر بنتا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہے، اور FCPS کر کے جب آتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو کیٹیگرائز کریں، گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر ہو کہ ایسے ہمارے لوگوں کو اہمیت دی جائے، اور خود بھی ہم اگر وہ نہیں کرتے تو ہم اپنے طور پر کر لیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو، یعنی کوئی امام مسجد نہ رکھا جائے
یہ ہمیں تربیت کرنا پڑے گی، اس پر محنت کرنا پڑے گی، اس پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا، ایک ماحول بنانا پڑے گا کہ آپ کی مسجد میں کوئی خطیب ایسا نہ ہو جس کے پاس یہ سٹینڈرڈ کی تعلیم نہ ہو۔ بالکل آپ کے علاقے میں کوئی شخص کسی اور سے فتویٰ نہ لے، اس آدمی سے فتویٰ لے جو وفاق المدارس فلاں کا یا فلاں جو مدارس ہیں یا وفاق ہے، ان کی نمبرنگ سے، ان کے جو جیسے آپ کسی عطائی سے لے لیں میڈیسن کویک سے، ٹھیک، تو آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ لکھتا ہے، کس نے MBBS کیا ہوا، نہیں کیا ہوا، ٹھیک۔ ایسے ہی اگر آپ کے وفاق المدارس السلفیہ کی بات ہم کرتے ہیں کہ اگر مفتی کے لیے اس نے کوئی کورس کروایا ہو، اس نے کوئی تعلیم دی ہو، اور اس کے بعد اس کو مفتی لکھنے کی اجازت دی ہو اور اس کو کوئی نمبر دیا ہو جو جس سے ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ فلاں جگہ پہ بندہ رجسٹرڈ ہے اور یہ اس ادارے کی طرف سے آتھینٹیکیٹڈ ہے، تو لوگ اسی سے جا کے اس علاقے میں مسئلہ پوچھیں، کسی دوسرے سے نہ پوچھیں، کیونکہ جب آپ ہر کسی کچے وہ جو نیم اللہ والی آپ نے بات کی، تو یہی مسئلہ ہے نا کہ جب دوائی لیتے تو ہم عطائی سے نہیں جا رہے، دین لیتے ہم جس کے مرضی پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ کو سٹینڈرڈ کچھ لوگوں کو کرنا پڑے گا اور کچھ ان اداروں کو بھی اپنا ایک ماحول بنانا پڑے گا۔ میرا خیال اب ضرورت آ گئی ہے، یہ ہم جس فیز میں داخل ہو گئے ہیں اس میں ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے، ادروائز پھر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ یہ دن بدن جو تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، فرقہ واریت کا افریط اور خطرناک اور خوفناک ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب تو پہلے تو تھا نا کہ ہم کسی دوسرے مسلک کو کہتے کہ یہ جو ہے وہ فلاں کافر ہے اور فلاں مشرک اور فلاں یہ ہے، اب تو ہر ایک کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر کئی دھڑے بن گئے، دوسروں کی جماعت کے اندر کئی دھڑے بن گئے، اور ہر دھڑا دوسرے دھڑے کو، ہر نقطہ نظر دوسرے نقطہ نظر کو کافر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا ہے یا اس کا نظریہ جو اس درجے پر۔ تو اس لیے اس ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور مدارس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وفاق جتنے بھی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ آپ ہمیں یہ سہولیات دیں، ہم یہ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو، کیوں نہیں ممکن ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب یہ جو تمام مدارس ہیں، ان تمام کے جو اگر یہ دیکھیں ہیڈ آفیسز جو ہیں بڑے شہروں میں، لاہور ریجن میں جیسے موجود ہیں، گڑھی شاہو کے اندر ہے، 106 راوی روڈ ہے، اسی طرح چبرجی تھا، مختلف جگہوں پر ہمیں نظر تو آتے ہیں، لیکن کیا ان کا یہ ذمہ داری نہیں کہ یہ سال بعد یا کم از کم اور کچھ نہ صحیح 2 سال بعد علماء کے لیے ریفریشر کورسز کروائیں، ان کی گرومنگ پر توجہ دیں، ایک کوڈ آف کنڈکٹ جماعتی سطح پہ بنائیں؟ اس سے نہ صرف فرقہ واریت کنٹرول ہوگی، ہمارے تمام علماء کے اندر ایک یکسانیت، اتحاد امت کی فضا قائم ہوگی، اسی طرح ہمارے علماء کی کردار سازی میں بہت بہتری آئے گی۔ جید علماء ہر مکاتب فکر کے اندر موجود ہیں، وہ کب ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا؟ اگر یہ اینول ایک کنونشن، بڑی بڑی کانفرنسز میں لاکھوں کروڑوں لگانا ایک اچھی چیز ہے، لوگوں کو کنونس کرنا ایک اچھی چیز ہے، اسلام کا پرچار ایک اچھی چیز ہے، تبلیغ کا کام بہترین فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبلغین کی تربیت، ان کی ریفریشر کورسز، ان کی ورکشاپس، ان کے ٹریننگ سیشنز، ان کے مراکز کے اندر جو ہر بڑے بڑے زون میں موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ تربیت نہیں ہو رہی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بندوق میں ایک ہوتی ہے نشست، آپ نے دیکھی ہے؟ جی جی، وہ ایک کے سامنے ایک کانٹا سا لگا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور اس کانٹے کو پیچھے جہاں سے وہ آپ اس کی بلٹ چڑھاتے ہیں یا وہ جو شرہ ہے چڑھاتے ہیں، تو اس جگہ سے ایسے وہ بنی ہوتی ہے، اس میں سے دیکھ کر آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ نشست غلط ہو جائے، نشانہ غلط ہو جائے، تو کبھی نشانہ درست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ نشست کے بغیر نشانہ لگا لیں تو ہو سکتا ہے درست لگ جائے، لیکن اگر آپ غلط نشست رکھ کے نشانہ لگانے کی کوشش کریں تو نہیں لگ سکتا۔ پاکستانی قوم کی اس وقت نشست خراب ہو چکی ہے اور ہم نشانے بازی کر رہے ہیں۔ مثلا ہم سارے ہی جذباتی لوگ ہیں، میری مرضی کی حکومت نہیں تو میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میری جماعت کی حکومت نہیں تو میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ ہمیں بطور پاکستانی کے کم سے کم ایسا جذبہ اپنے اندر ضرور پیدا کر لینا چاہیے، یا اتنی برداشت ضرور پیدا کر لینی چاہیے کہ حکومت جس کی بھی ہو، میں یہ کام اس کے ساتھ کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو کبھی لگا کہ امریکہ کا کوئی صدر چینج ہو جائے تو اس کی پالیسی ایک دم 100% یو ٹرن لے لے؟ ہماری ہوش میں 4 سے دور چینج ہوئے، پالیسی ایک چینج نہیں ہوئی، اور انہیں واپس آپس میں کنسنسس کرنا پڑتا ہے، بالکل ایسے۔ تو آپ کے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عدم برداشت۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت ہماری مرضی کی نہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، حکومت بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم حکومت کسی اور کے ذریعے سے آئیں، یہ ہماری حکومت میں نہیں رہتے، بالکل یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
देखिए नशिस्त ठीक कर ले। क्यों नहीं हो सकता? आप अगर आप सिंगल करिकुलर पर आ सकते हैं तो क्यों नहीं एक मज़हब तो बहुत ही, दीन तो एक है, उसमें तो कुरान एक है, नबी पाक एक है, कॉमन टर्म्स तो है ना बहुत सारी, तो उस पर क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते आप? और फिर देखिए अहले सुन्नत तबका है मिसाल के तौर पर, उसके यहाँ जो सिहा सित्ता है वो मुत्तफ़क़ है, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। आप उसमें से कुछ अहादीस को उस तरह से अपने मसलक के एतबार से तस्लीम करते हैं नहीं करते, ये एक अलग कहानी है। बिल्कुल, वो आपकी फ़िक़ही मजबूरियाँ हैं या जो भी आप उसको समझ लें, आपका ट्रेंड है, रुझान है, आपकी मजबूरी है, आप वो करते रहें। क्या आपके पूरे पाकिस्तान के मजहबी तालिब इल्मों का कोर्स एक हो सकता है? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो जाए, एक दफ़ा आप बुनियादी कोर्स पढ़ा दें, उसके बाद आपका दिल करता है कि नहीं भाई हमारे जो मसलक के फ़िक़ही इम्तियाज़ात हैं या हमारी जो फ़िक़ा है वो अलग से हम पढ़ाना चाहते हैं, आप उसको तख़स्सुस करवा दें। बिल्कुल ऐसे ही, आप उसको अलग स्पेशलाइज़ करवा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, और कोई हरज नहीं है इसमें। आपका दिल चाहता है तो आप अक़ीदा तहाविया पढ़ा दें, आपका दिल नहीं चाहता तो आप इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ उनके जो उलूम है, उनके जो शागिर्दों की किताबें हैं वो पढ़ा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन क्या आप बुनियादी कोर्स पूरे पाकिस्तान में, अहले सुन्नत हूँ, अहले तशय्युअ हूँ, अहले हदीस हूँ, देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, कोई भी हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, मैट्रिक में कोर्स सबका एक है? बिल्कुल ऐसे ही है। इंटर में कोर्स एक है, एफएससी में एक है, एफए का एक है, ग्रेजुएशन का एक है, एमबीए का एक है, इसमें क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, इसमें तो ज़्यादा आसानी है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये तो जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह चीज़ें हैं उनको तो तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहें सब पढ़ाएं, आप कहें जी हदीस की सारी किताबें सब पढ़ाएंगे और ये डिज़ाइन होगा, ये कोर्स होगा, और उसके ऊपर ओवरऑल ये अथॉरिटी हम आपको चेक करेंगे। उसके अलावा अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास जो अपने अपने वफाक हैं उनका आप स्पेशलाइज इम्तहान ले लें, ये वाली चीज़ें भी आप पढ़ा दें। मिसाल के तौर पे हम कहें कि हमने हदीस को तफसील से पढ़ाना है, वो कहते हैं हमने फ़िक़ह को तफसील से पढ़ाना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कोई बुनियादी कोर्स आपका एक हो सकता है। एक जब कोर्स एक होगा तो ज़ाब्ता अखलाक भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक। जब ज़ाब्ता अखलाक बन जाए, कोई अथॉरिटी ऊपर बन जाएगी, तो फिर आप एक जगह पे इन लोगों को बुला के कहीं इत्तेहाद के लिए बात कह सकते हैं। हमारे यहाँ ना, मैं यहाँ लाहौर में जो है वो पीस कमेटी का, अमन कमेटी का हिस्सा हूँ, तो अब मैं जाना आजकल मैंने छोड़ दिया। क्यों? मुझे लगता है कि वो 2 इवेंट पे ख़ास तौर पे उन्होंने बुलाना होता है, मुहर्रम में, एक मुहर्रम में, एक रबीउल अव्वल में, या अब तो खैर कई इवेंट हो गए इस तरह के जो मसलक की बुनियाद पे होता है। उन ख़ास दिनों में जब किसी दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है तो वो हम सबको बुलाते हैं और कहते हैं जी आप बड़े पुरअमन रहें, और हम सब तकरीरें वहाँ कर रहे होते हैं, और वही लोग जो वहाँ एक दूसरे को बर्दाश्त करने की और वहाँ जो है वो दूसरों को मोहब्बत से बात करने की और मुसावात का दर्स देने की बातें कर रहे हैं, जैसे ही अपनी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले वही बदज़ुबानी भी करते हैं और वही लोगों को मुश्तइल करके दूसरों के ख़िलाफ़ भी करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक बतौर एक कौम के नहीं सोचते और अपनी ज़रूरियात को मुजतमी नहीं करते और कोई ज़ाब्ता अखलाक ऊपर गवर्नमेंट की सतह पे नहीं बनाते, मुमकिन नहीं है। आपने कभी सुना है कि सऊदी अरब में कुछ मदरसे जो हैं वो फ़लाँ मसलक के साथ चल रहे हों और कुछ मदरसे फ़लाँ मसलक के साथ चल रहे हों, गवर्नमेंट ने वहाँ पे मैनेज किया, ठीक। उसके अलावा आपने अपनी कुतुब पढ़नी है, पढ़िए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डिग्री इनकी मिलेगी। वो आपको उम्मुल कुरा जाना पड़ेगा, जामिअतुल इमाम में जाना पड़ेगा, जामिया इस्लामिया में जाना पड़ेगा, उसके लिए अलग कोई यूनिवर्सिटी बना के नहीं बैठ सकता। तो यहाँ तो घर घर इदारे खुले और हर इदारे की, और अब तो ऐसे इदारे भी खुल चुके हैं जिनका टोटल निसाब अपनी मर्ज़ी का है और वो किसी को जवाबदेह नहीं है, ठीक है। सो पहले इस पर काम करने की ज़रूरत है, और ये काम है गवर्नमेंट का, ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के अपने अपने मफादात होते हैं और लोग अपने मफादात के असीर होते हैं। वो क्यों करेंगे? वो तो पैसे ही लोगों से इस बुनियाद पे इकट्ठे करते हैं, वो चाहे हम हों या कोई दूसरा मसलक हो, तो वो कभी भी ये नहीं करेगा कि हम सबके लिए काबिल कबूल हो जाएं। बिल्कुल ऐसे, सबके लिए काबिल कबूल होना ज़रा मुश्किल काम भी है ना, तो हुआ जा सकता है, मुश्किल काम है लेकिन किया जा सकता है।
میرا اگلا سوال اسی پہ تھا جس کا آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جس طرح سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تو مدارس میں کیوں نہیں ہو سکتا، اس کا بڑا تفصیل سے ڈاکٹر صاحب ویسے آج آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھے مجھے لگتا ہے کہ مدارس والے بے شک میرے خلاف ہی کوئی فتویٰ دے دیں۔ فتوے آ جائیں گے، مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہاد والوں کو بھی کچھ فیس کرنا پڑے۔ اچھا، اسی طرح اگلا سوال جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے، کیا ہمارے مدارس میں، حالانکہ ہمارے پیغمبر آخر الزماں کی پریچنگ بھی تھی اور چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں سے بڑوں کا ادب، کیا مدارس میں مار نہیں پیار کا کلچر جو ہے وہ پنپ چکا ہے؟ نہیں، پوری طرح تو نہیں، اور کچھ وقت میرا بھی قرآن حفظ کرنے کے حوالے سے مدرسے میں گزرا، تو ایک سختی کا تاثر تو موجود ہے، اور ابھی بھی چونکہ بچے آتے جاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ، چونکہ فیلڈ یہی ہے تو بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں۔ یہاں لاہور کے اندر بہت بڑے بڑے ادارے اور بڑے ہائیلی فنڈڈ ادارے، یعنی ہم کہہ سکتے تھے، پہلے ہم کہتے تھے کہ شاید ہمارے جو مدرسین ہیں یا جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، حالات تنگ ہوتے ہیں، تو تھوڑا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ میں ایسے اداروں کی میں نام لیے بغیر ان اداروں کا جو ہے وہ، اور ان کو بھی اگر ان میں سے کوئی ہمارے پروگرام کو دیکھے تو وہ الرٹ ہو کے اس بات کو سنیں کہ اچھے اچھے گھرانوں کے بچے، مالدار گھرانوں کے بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں، اور وہ ادارے اچھا پے کر رہے ہیں، اور بہت اچھا ان کا نام ہے اس وقت، اور ان کے بارے میں لوگ اچھی تعریف کرتے ہیں کہ جی بڑا انہوں نے ماحول بڑا اچھا دیا ہے۔ لیکن وہاں سے جب پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی مارا کیا، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں استاد نے اتنا بڑا خوفناک ڈنڈا پائپ رکھا ہوا ہے، اور بچے جو ہیں بعض اوقات آتے ہیں اور وہ نشان پڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات میں نے ہی بعض بچوں کو ریکمینڈ کیا ہوتا ہے اور وہ میرے پاس شکایت دے کے ماں باپ آتے ہیں کہ دیکھیں وہاں یہ حال کر دیا ہے۔ ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ اصل میں وہی مائنڈ سیٹ ہے جس سے ابھی ہم نکل نہیں پا رہے۔ اور پھر جو بچہ ہے نا، میرا بیٹا چھوٹا سب سے جو ہے وہ ایک اسلامک اسکول میں جا رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دن سے جانے کی اس کو خواہش نہیں پیدا ہو رہی اور ڈر رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ وہ جو ٹیچرز ہیں نا وہ ڈراؤنی ٹیچرز ہیں۔ اچھا، کیوں ایسا کیا ہوا کہ ٹیچرز ڈراؤنی ہو گئیں؟ تو پتہ چلا کہ ٹیچرز نے کسی وقت بچوں کو ڈرایا کہ اگر آپ چپ نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو فلاں سٹور میں بند کر دیں گے۔ دیکھیں اب چھوٹا سا 4 سال کا بچہ، اس میں لاشعوری خوف پیدا ہو گیا، اس کو آپ نے کیا خوف زدہ کیا ہے؟ آپ کو اسے اعتماد دینا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو دیکھیے، آپ نے بچے کو تعلیم دینا ہے تو آپ نے کیسے تعلیم دی ہے؟ حتیٰ کہ ایک بہت، حالانکہ بظاہر ایک سخت بات لگتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صدقے کی کھجور اپنے منہ میں ڈالی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کخن کہتے ہوئے ان کے منہ سے نکال دی اور اپنے انگلی ڈال کے نکال لی، اور ساتھ کتنی خوبصورت سی بات کی ہے کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ ٹھیک، اب آپ نے نہ حضرت حسن کو ڈانٹا، نہ مارا، نہ کہا کہ آئندہ داخل نہ ہونا یہاں پہ، نہ ان کے داخل ہونے پہ، بلکہ ایک تعلیم دی ہے کہ بیٹا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نکال دیا، نکالنا ہی یاد کروانا کافی تھا، ساتھ تعلیم دی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک بچہ، پہلے ہی بہت کم لوگ ہیں جو دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے بھی ذہین بچہ بہت کم لوگ دیتے ہیں آپ کو، اور اگر کوئی ذہین بچہ دیں تو ایک دم تو اس نے سب کچھ یاد نہیں کر لینا۔ ہو سکتا ہے کیپیسٹی کا ایشو ہو، استطاعت کا ایشو ہو، گھریلو مسائل ہوتے ہیں بچوں کے، وہ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ان کے مزاج کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ نرمی سے، نبی پاک کی باتیں تو ہم کرتے ہیں، تو کوئی رسول اللہ 11 سال گزارے جب ایک صحابی نے، اور وہ جب بتاتے ہیں کہ اور وہ بچہ صحابی تھا، مطلب کوئی جوان نہیں تھا آپ کے پاس آیا، وہ چھوٹے بچے تھے جب آپ کی خدمت میں دے دیے گئے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں لڑکوں کو دیکھنے میں مجھے آپ کسی کام بھیجتے تو میں کھڑا ہو جاتا، اور پیچھے سے آ کے آپ مجھے پیچھے سے پکڑ لیتے، اور کبھی میرے کانوں کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ جو نرمی کا پہلو ہے یہ آپ کو اکساتا ہے تعلیم لینے پر۔ آپ دیکھیں بچہ جب، جتنے ہمارے یہ دنیا دار اسکول ہیں، یہ عصری تعلیمی ادارے ہیں، وہاں کی ٹیچر انہیں جاتے بھی ویلکم کر رہی ہے، آتے بھی انہیں جو ہے وہ اچھی طرح سے گڈ بائی کہہ رہی ہے، پھر وہ ان کے ذاتی مسائل میں انٹرسٹ لیتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، یہ کیسے بیٹھنا پسند کرتا ہے، یہ کس کے ساتھ دوستی پسند کرتا ہے۔ اگر اس کا چہرہ مغموم ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، گھر میں کیا مسائل ہے، وہ ماں باپ کو رابطہ کرتی ہے۔ مدارس ایسا کیوں نہیں کرتے، اور ان کے ہاں ایسا سسٹم اور سیٹ اپ کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے
آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ سکولز کی بات کریں گے میں آپ کو گنتی بھی بتا سکتا ہوں، ان سکولز میں ریفر کریں. جب ہم اچھے مدرسے کی بات کرتے ہیں، میرے ڈرائیور نے پوچھا میں نے اپنے بیٹے کو بہاول نگر سے لاہور میں کسی مدرسے میں کروانا ہے، یقین جانیے کہ میں ایک سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا بچہ وہاں سے مار کی وجہ سے بھاگ رہا ہے. یہاں پر کون سی ایسی جگہ اس کو ریفر کیا جائے جہاں اس کا بچہ مار کے خوف سے ہٹ کر ایڈجسٹ کر جائے؟ تو یقین کریں کہ اس کا مجھے فقدان نظر آتا ہے، آپشنز نہیں ملتے. یہ بات آپ کی درست ہے، اور یہ ایشوز موجود ہیں اور ہم ان پر سوچ نہیں رہے. ہم اس پر ہم ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا میں ہی اپنے کسی دوست سے کہوں گا تو وہ ڈیفینڈ کرنا شروع کرے گا کہ جی مارے بغیر پڑھایا نہیں جا سکتا. میں پہلے بات کی ہے، شاید اسی پروگرام میں کی ہے یا پہلی نشست میں کی ہے، کہ تادیب اور تہذیب میں فرق ہے. تہذیب وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اس پہ چھوڑ دیں. آپ عذاب دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تادیب کریں، کانٹ چھانٹ کریں، پیار محبت، تھوڑی سختی، تھوڑی نرمی. دیکھیے میں چونکہ جو ماہر نفسیات سے آنا جانا رہا، ملنا رہا، اور پھر ایک زمانہ آیا درمیان میں نے کافی اس پر ریسرچ کی کوشش کی، پڑھا. ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کم سن بچے کو ایک مرتبہ ڈانٹا تو اب اس ڈانٹ کے خوف اور اس کے اثرات کو نکالنے کے لیے کم سے کم آپ 10 مرتبہ اسے انکریج کریں. ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسکولوں کے اندر یہ نظام ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اصل میں مدارس میں بھی یہ آئے، مقابلہ، ہیلتھی مقابلہ. پھر اس پہ اس کو ایوارڈ دینا، اس کو انکریج کرنا، اس کو امپرومنٹ پر آمادہ کرنا. آپ یہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے کام لیتے تھے؟ ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو کام دیتے، حکمت اور دانائی، اور پھر ایسی دانائی اور ایسے اسے ابھارتے اس کام کے لیے کہ جو کام وہ نہیں بھی کر سکتا وہ بھی کر جاتا. بنسبت اس کے کہ ہمارے ہاں بچہ ظاہر ہے وہ ذہین ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے. اور بہت سے ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بخاری شریف یاد کر لیتے ہیں، مشکات کو یاد کر لیتے ہیں، مختلف حدیث کی کتب کو یاد کر لیتے ہیں، قرآن کو، تفسیر کے حوالے، بہت کچھ یاد کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ نرمی کے ساتھ ڈیل کیجئے، ان کے اندر انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی کیجئے. ہمارے ہاں تو یہ جو بیماری ہے نا، اس قدر زیادہ ہم نقاد بہت بڑے ہیں سارے. مثلا طور پہ نہیں، میں یہ ذاتی باتیں آج کے درمیان میں ایسے چونکہ لائٹ موڈ میں پروگرام ہے، تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگا کہ میں نے جس دن اپنی بیگم کی تعریف کر دی کہ آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، تو لگا کہ ایک دم اس کی طبیعت بہتر ہو گئی، فریش ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہم مولویوں کو ذرا گھر سے کھانا ہی کم ملتا ہے، وہ باہر ہی کھاتے رہتے ہیں، زیادہ باہر سے ہی کھانا پڑتا ہے. لیکن میں نے یہ بات اس کے بعد میں فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں جا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جائیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں، اور وہ بھی آپ کو مسکراتے ہوئے ویلکم کرے. تو جب آپ ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، وہی آدمی جو نہیں کر سکتا وہی وہ کام کر لیتا ہے. اس کی مثالیں پھر میرے پاس کالج میں اب 11-12 سال سے اسٹوڈنٹ کونسلنگ میرے پاس ہے ماشاءاللہ. اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے طور پہ میں 2009 سے لے کے اب تک مسلسل اس پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں. یقین جانیے افتخار بھائی، میں آپ کو ایسی مثالیں نام لے کے دے سکتا ہوں. ایسے بچے جو سوچتے تھے کہ ہم فیل ہو جائیں گے، وہ کتنی ماشاءاللہ اچھی جگہوں پہ پوسٹوں پہ چلے گئے. ایک بچہ میں شام کے ادارے میں پڑھاتا تھا، تو وہ کسی دوسرے مسلک کا، بالکل ہم سے ایڈورس مسلک کا بچہ تھا، لیکن وہ بچہ بہت اچھا اور شارپ تھا لیکن خوف زدہ. وہ سائیکل پہ آتا تھا، باقی لوگ بڑی گاڑیوں پہ آتے تھے. تو میں نے اس کو انکریج کیا، اور شاید وہ میری کہیں بات سن رہا ہو اور آپ اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے کہ اس کی زندگی میں کیسے چینج آ گیا کہ وہ خوف زدہ تھا. میں نے اس کو کہا کہ نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹڈ ہیں. میری اس انکریجمنٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ پاکستان میں پہلا بچہ تھا جس نے اس وقت غالباً 1046 یا شاید اس کے آگے پیچھے، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں اب، ماشاءاللہ اس وقت دیے، اور پاکستان بورڈز کو ٹاپ کر گیا. واہ. پھر وہ کنگ ایڈورڈ میں چلا گیا، وہاں سے اس نے ٹاپ کیا، اور اس کے بعد وہ کبھی مجھ سے رابطہ کر لیتا ہے. ہمارا چونکہ وہ مسلکی جو فرق ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اسے میرے قریب اور مجھے اس کے کتنا قریب نہیں ہونے دیتا. یقین جانیے کہ وہ یہ بات برملا کہا کرتا تھا کہ میں شاید فیل ہو جاتا، اتنا لائق ہونے کے باوجود فیل ہو جاتا، میں ٹاپ نہ کرتا، گولڈ میڈلسٹ نہ ہوتا، اگر مجھے موٹیویشن نہ ملتی، اگر مجھے یہ نہ کہا جاتا کہ تم کر سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب اسی میں تھامس ایڈیسن بھی تو یاد آتا ہے نا، کہ جس کو جب اسکول والوں نے اسٹرک آف کر دیا اور ماں کو یہ لیٹر جب دیا
کہ آپ کا بچہ یہ آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے، فارغ ایسے لے جائیں. ماں نے لیٹر جا کے دبایا اور بیٹے سے یہ کہا کہ اسکول والے کہتے ہیں کہ اسکول تمہارے بیٹے کے قابل نہیں ہے. اس پازیٹیوٹی نے کہاں تھامس ایڈیسن کو آج بھی اس کا نام سائنٹسٹ کے طور پہ جانا اور مانا جاتا ہے. وہ ایک پازیٹیوٹی تھی جب اسے لیٹر پڑھتا ہے ماں کے مرنے کے بعد اور اس پہ لکھا وہ کرتا ہے کہ میری ماں نے مجھے الٹ بتایا تھا. وہ کیا تھی؟ ایک موٹیویشن، ایک پازیٹیو اپروچ تھی. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اگلے سوالات کی طرف بڑھوں گا. اس میں بڑا ہی جو بالخصوص میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جماعتیں مضبوط بھی ہیں ماشاءاللہ. اگر الزامات کے طور پہ دیکھیں تو وہ ایرانی فنڈڈ اور سعودی فنڈڈ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. باہر کا یہ ایک طرف بات، ماشاءاللہ جماعتی طور پر فائنینشلی مضبوط بھی بہت ہیں. جہاں بڑے بڑے ہم نے مراکز قلعے بنا دیے ہیں، وہاں پر مذہبی حلقوں میں ہمیں ایک بھی ایسا کوئی یونیورسٹی، کوئی میڈیکل کالج، بچوں اور بچیوں کے لیے ایک بہترین ماحول. آپ سوچیں جب بچے اور بچیاں ہمارے جتنے مرضی ہم گھر میں دینی علوم پڑھا دیں، سکھا دیں، کل کو آپ کو اسی راہ میں سے ہی گزرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ نے آگے تیاری نہیں کی. اسکولز ہیں تو وہ کوئی نہیں بنا سکے آپ. ہر اسکول آف تھاٹ نے چھوٹی چھوٹی کوشش کی، وہیں بند ہوتے گئے. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک لیڈی اٹھی ہے، اس نے لاہور گلبرگ میں دیکھیں 20-25 ہزار پہ سکلز کے نام سے اسکول لے کے چل رہی. اس کو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اتنا مہنگا ان کی طرف سے بھی اسکول ہے. دوسری طرف ہمارے مذہبی حلقوں میں کوئی ایسی یونیورسٹی، کوئی میڈیکل کالج نظر نہیں آتا جہاں کل کو بچے اور بچیاں ہمارے جو ہیں وہ پڑھ سکیں. کیا وجہ؟ آپ اس چیز کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے کیا؟ دیکھیے افتخار بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو کہہ سکتے ہیں نا کہ میدان ہم نے چن لیا کہ بس ہم نے صرف یہاں تک ہی رہنا ہے. ایک ٹیریٹری بنا ہم نے مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے بس، اور اس کے لیے فنڈنگ کرنی ہے اور اسی میں لگے رہنا. ٹھیک ہے، بہت اچھا کام، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، جزا دے، بدلہ دے. بہت اپنا کنٹریبیوشن ہے ان کا، بہت بڑا ہے. ہم اس طرف نہیں آئے کہ ہمیں یہ کام بھی کرنا تھا. اس کا نقصان ہم اکیلے نہیں، سب کو ہوا بھگت رہے ہیں کہ لبرلز لوگ، بے دین لوگ، دین دشمن لوگ اس شعبے میں آئے. تعلیم آپ کی سرکار کے ہاتھ سے جب نکل کے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں گئی تو کاروباری تاجر حضرات اور بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں جانے سے اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ کی قوم سے اس نے اخلاق بھی چھین لیا، قوم کی محبت بھی چھین لی، وطن کی محبت بھی چھین لی، کردار بھی چھین لیا. ٹھیک، وہی تعلیمی ادارے جہاں آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں وہاں آپ گھس نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور دیکھنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو وہاں بھیجنے کی جرت نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. ٹھیک، نقصان کس کا ہوا؟ قوم کا. تو وہ کوئی بیرونی دنیا تو نہیں ہے، آپ کے لوگ ہیں. تو اس میں کیا مذہبی لوگوں کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بہت ضروری. کیا ایسا میں آج محسوس کرتا ہوں بطور باپ کے کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے کس کالج میں بھیجوں کہ جہاں وہ تعلیم حاصل کر سکے؟ بالکل ایسی. تو میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے. بے شک ایسی. میں آج اپنے بیٹے کو اگر میں سمجھوں، میں چاہوں کہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا جائے، کس میں، کہاں جہاں اس کے لیے ماحول ایسا ہو کہ وہ ملحد ہو کر واپس نہ لوٹے. میں اپنے بچے کو چاہوں کہ وہ میڈیکل کالج میں چلا جائے، میرا حق ہے کہ میں یہ سوچوں. آپشن دکھائی نہیں. ٹھیک، میرے پاس آپشن نہیں ہے. تو میں یا تو دینی اداروں کی طرف جاؤں گا اور وہاں سے اپنی طرح کے ایک نئے مسائل کردار کے سامنے آئیں گے، میں جن کو ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی مدرسے والا میرے ساتھ کوئی وہ سمجھے نہ کہ شاید میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں. چیزیں موجود ہیں، اس طرف بھی موجود ہیں، اس طرف بھی موجود ہیں. حل کیا تھا؟ آپ اس طرف کیوں نہیں گئے؟ دیندار لوگ اس طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ اگر ایک بڑے مدرسے کے ساتھ ایک اسکول کی برانچ بنا دیتے، آپ فیس لیتے، اپنے ادارے کو بھی مضبوط کرتے اور وہاں ماحول دیتے، تربیت بھی ہوتی، تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہو جاتے. کچھ لوگوں نے تجربہ کیا اور ہم ان کا نام نہیں لیتے چلے. انہوں نے تجربہ کیا، کافی حد تک بہتر تجربہ رہا، لیکن آخر کار وہ بھی ٹریک سے اتر گئے. وہ بھی اسی فی کلیکشن کے میدان میں، اسی میں جنگل میں گم ہو گئے کہ مال ہی کمانا شاید ذمہ داری رہا. بالکل ایسے ہی. اب آئیے یونیورسٹی کی طرف. جب آپ یہ نہیں کریں گے، نہ آپ یونیورسٹی بنائیں، نہ آپ کالج بنائیں، نہ آپ اسکول بنائیں، یا تو 100% لوگ مدرسہ میں آ جائیں تو پھر وہ چلیں، کوئی اخلاقیات کا بہتر سے بہتر ماحول مل سکتا ہے، یا پھر آپ اس طرف چلے جائیں بھائی کہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ ڈوب رہے ہیں تو آپ ان کو یہ سہولت دیں. ہمارے محترم ہشام صاحب نے ابھی حال ہی میں
کوئی اسکول بنانے کا ارادہ کیا تھا، میرا خیال ہے وہ پروسیس میں ہے، شاید چل بھی رہا ہے. ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، باوسائل لوگوں کو آگے آنا چاہیے، کاروباری لوگوں کو آگے آنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ نے وہ ایک اسکول کی مثال دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اور لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو اپنا پروفٹ مارجن کم کر کے آسانی فراہم کر دیں. جو بڑی بلک ہے وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے بچوں کی ہے. ایلیٹ کلاس تو دین پڑھنے کے باوجود بھی آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ واپس دیندار رہیں گے. بالکل ایسے ٹھیک، جیسے ہی وہ پڑھ لیں گے اس کے بعد پتہ نہیں وہ کیا بنیں گے. لیکن جو زیادہ امکانات ہوتے ہیں کسی طبقے کے دینی مزاج یا قومی مزاج کے ساتھ یا ملکی اور قومی محبت کے ساتھ کھڑے رہنے کے، وہ یہ درمیان والا طبقہ ہوتا ہے. اس طبقے کو اتنی سہولت تو دیں کہ وہ اپنے بچے کو دینی تعلیم دلوا سکے، یا کم سے کم اخلاقی تعلیم کے ساتھ وہ اپنی بچے کو ایک جو جدید ایجوکیشن ہے وہ دلا سکے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں جانا چاہیے تھا اسکول کی طرف، ہمیں ادارے بنانا چاہیے تھے. اب ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس سے پہلے ضرورت محسوس کر کے انہوں نے انڈر ہینڈ ادارے بنائے اور خفیہ ادارے بنا کے کام کیا، اور اپنے لوگوں کو بعض جگہوں پہ ایڈجسٹ کروا کے اب وہاں سے یعنی سرکاری اداروں سے بھی فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ماحول بھی ہے. اب اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت موجود ہے، اور یہ ارباب پاکستان کو چاہیے، ریاستی امور کو چلانے والوں کو چاہیے کہ کسی اقلیت کو آپ اگر اکثریت پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے جو نقصانات دوسرے ملکوں میں ہوئے آپ کے ہاں بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کو بھی مینیج کرنا چاہیے کہ آپ کی بیوروکریسی میں، آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں مقتدرہ میں، ایسے لوگ بالکل نہ داخل ہو جائیں کہ ان کا ایکویشن ہی چینج ہو جائے. کہ اگر آپ کی آبادی جو ہے اس کا کچھ 70% یا 80% ایک خاص ذہنیت کا ہے، تو وہ جو 10% ہیں یا 5% ہیں وہ اس پر ساری طور پر مسلط نہ ہو جائے کہ ساری انتظامیہ ان کے ہاتھ میں ہو جائے، جیسا ہوا ہے اس وقت. اس کا مقابلہ کرنے اور اپنے ملک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حل پھر بھی یہی ہے کہ آپ کو دینی اداروں کے ساتھ ساتھ ایسے ادارے قائم کرنا چاہیے. میں پھر وہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے جو مذہبی تعلیم آپ دے رہے ہیں، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. چلیں ایک وہ کنونشنل تعلیم ہے، کیا اس سے نیچے کا ایک درجہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بچے کو میٹرک کروائیں اور اس کو کوئی 40-50 احادیث یاد ہو جائے، اس کو بنیادی عقیدہ یاد ہو جائے، اس کو بنیادی قرآن کا کوئی ٹرانسلیشن جیسے ابھی گورنمنٹ نے کر بھی دیا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کو کوئی بہتر مسلمان بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرا سوال اسی پر ہی اگلا تھا جس میں میں چاہوں گا اسی کا جواب آپ ساتھ ایڈ بھی کر لیں. اسکلز بیسڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اسکولز اور مدارس اور کالجز کے لیے کتنی امپورٹنس ہے اور اس کی ضرورت کتنی، ایک تو یہ، اور دوسرا ساتھ ہی جو اس کا جواب آپ نے پہلے بھی دیا ہے اور یقیناً اس میں آپ شامل بھی کر لیجئے کہ دینی اور عصری علوم کے امتزاج کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو جو ہے نا اسکل بیس، آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو یہ والا ماحول، پاکستان والا ماحول، یا آپ کہہ لیں کہ کسی حد تک یہ انڈیا میں بھی ابھی تک کوئی کنونشنل تعلیم چل رہی ہے، لیکن ابھی ان کے ہاں جو سکلز کی بنیاد پہ یا سکلفل جو تعلیم ہے اس کی طرف بہت توجہ ہے. آپ چائنا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، اس کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو وہ سکلفل ہنر ہے. کووڈ میں یہی تو ہم سب بیٹھ کے خالیات، اور ہم تو یہاں پھنس گئے نا سب لوگ. وہاں وہ بھوکا نہیں مرے گا، بالکل ایسے، وہ جو اس کو کچھ نہ کچھ بنانا آتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا آتا ہے. آپ اپنے بچے کو، اور اصل آپ جب پیچھے جائیں نا اسلام کی طرف، اسلام کے زرعی دور میں داخل ہوں اس میں بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی محتاج تھا اور کوئی جو ہے وہ یوں چندہ مانگ کے زندگی گزار رہا ہو. ٹھیک، کیوں؟ سکلز تھیں، سکلز تھیں، اور کام کرنے میں شرم کی آر نہیں تھی. ہمارے ہاں یہ میں کروں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلکیات پر کتاب لکھ رہے ہیں، ٹھیک، تو ساتھ وہ جراحت کا کام بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تفسیر کی کتاب لکھ رہا ہے، تفسیر لکھ رہا ہے، اور ساتھ وہ حکمت بھی جانتا ہے. سب سے بڑی مثال پیغمبر آخر زمان جب جوتا گانٹ لیتے ہیں، کپڑے کو پیوند لگا لیتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا مثال آپ دیں گے؟ تو اب وہ بہت سارے کام جو آپ سروس سے کرواتے ہیں، یعنی آپ کے آدھے کام لوگوں کو پیسے دینے میں گزرتے ہیں کہ آپ خود کچھ نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہتے، اور جیسے جیسے آپ کے پاس پیسے آتے جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی کچھ نہ، جو تھوڑا بہت آتا ہے وہ بھی نہ کروں، پانی کا گلاس بھی چل کر آ جائے. اب آئیے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جس طرح سے لوگوں کو ہنرمند بنایا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو تجارت کی طرف راغب کیا ہے. اور اس وقت دنیا میں وہی قوم آپ کے سر پر مسلط ہے جس کے ایکسپورٹس ہیں، تجارت، بالکل جس کے پاس تجارت ہے. بہت خوب. وہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی مسلمان غالب تھے.
جب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، کوئی قوم اسلحے کی بنیاد پر دوسرے پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ اور پھر آج کی دنیا میں تو بالکل بھی جتنے اسلحہ، مطلب ہمارے پاس بھی خوفناک ہتھیار ہیں، انڈیا کے پاس بھی خوفناک ہتھیار ہیں، چائنا کے پاس بھی خوفناک ہتھیار ہیں، اور یہ ہتھیار چلاتے ہوئے سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے چلایا وہ بھی چلائیں گے تو بچے گا کون؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، اب مقابلہ کس چیز کا ہے؟ ٹیکنالوجی کا۔ ٹیکنالوجی، یعنی آپ کی ہنر کا مقابلہ ہے کہ آپ اپنی چیز کو بہتر طریقے سے کیسے دنیا کے سامنے پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی چیز کو کیسے بیچ سکتے ہیں۔ اور آپ اگر خود اپنے وسائل کے لیے خود کفیل ہو جائیں تو پھر آپ کو دوسروں کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس بچہ کافی وقت رہتا ہے، اسکول بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور انکریج کرنا چاہیے ایسے تعلیمی اداروں کو، یا ایسے مثلاً ایک بہت بڑی منڈی ہے اب بھی پاکستان، الحمدللہ تقریباً اس کی جو جوان آبادی ہے وہ 65% ہے، اور یہ دنیا میں شاید پہلے 1-2 ملکوں میں آتا ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں 65 to 68% لوگ ہیں۔ اب اگر یہ 60-70% لوگ جو جوان ہیں، اور یہ 20 سے 40 کے درمیان والے جوان ہیں، تو آپ ان کو یوٹیلائز کریں، آپ ان کو ہنرمند بنائیں۔ پوری دنیا کو سستی لیبر چاہیے، بہت سے لوگ اپنا کاروبار پاکستان سے اٹھا کے کسی اور ملک چلے گئے کہ وہاں انہیں سستی لیبر ملتی ہے، تو آپ اپنے ہنرمند افراد کو آگے لائیے اور پھر ان کو ٹرینڈ کیجئے، ان کو پوری دنیا کی مارکیٹ جو ہے اس تک ایکسیس ان کی کروائیے، اور اس میں آپ کے مذہبی تعلیمی ادارے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ہنرمند ہو اور اس نے درس نظامی کیا ہو اور وہ چلا جائے کینیڈا میں، تو وہ وہاں جا کے اپنا کاروبار بھی کرے اور دین کی دعوت بھی دے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بے شک ایسے ہی۔ اس کی کیوں آپ انکریجمنٹ نہیں کرتے، کیوں اس طرف لوگوں کو راغب نہیں کرتے ہیں؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آخر میں جو ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، اتحاد امت کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ جتنا برا حال اس وقت ہمارا ہو چکا ہے، ہم ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیتے دیتے اور مارتے اب یہاں اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا جو دشمن ہے نا، وہ خاص طور پہ شاید وہ کوئی 2 مسلکوں میں فرق تو کرتا ہے، لیکن 2 سے زیادہ میں نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب آپ انڈرسٹوڈ ہیں، لیکن اہل سنت کے جتنے بھی اندر ان کے گروہ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ پوری دنیا ان کو جو ہے وہ اس نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ چاہتی ہے اس کو ختم کرنا۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں بھی بہت سارے ایسے معتدل لوگ ہیں جن کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، جن کو اپنے ساتھ کسی ایجنڈے پر لایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اچھے معتدل مزاج کے لوگ موجود ہیں ان کے اندر بھی۔ اور نہیں بھی موجود تو حکومت انہیں مجبور کر سکتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ایک ضابطہ اخلاق بنائیے۔ امن ہم سب کی ضرورت ہے، اتحاد ہم سب کی ضرورت ہے۔ پاکستان آپ دیکھیے، میں یہ ایسا ہاٹ ایشو ہے، اس پر بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے۔ شام کا کیا حال ہوا، لیبیا کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، اور یہ آگے کہانی چلتی جا رہی ہے، اور ہر ایک کو تھریٹ موجود ہے۔ سعودی عرب پر اتنے تھریٹس ہیں کہ چاروں طرف اس کو گھیرا ہوا ہے، اور اس پر اپنا ایجنڈا، پھر کفر اپنا ایجنڈا اس پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی بڑے خوش دلی سے سینمے بنا رہا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یقین جانیے ایسا نہیں ہے۔ ہماری پرسیپشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑا ہی نہ کوئی دین دشمن ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ امپوز کیا جا رہا ہے۔ آپ کا ملک ہے، گاجر آپ کے ملک میں پیدا ہوتی ہے، مولی آپ کے ملک میں پیدا ہوتی ہے، آلو آپ کے ملک میں پیدا ہوتا ہے، گندم آپ کے ملک میں پیدا ہوتی ہے، لیکن قیمت کوئی اور طے کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک، کیوں آپ نے وہ چیزوں کو جو آپ کی اتھارٹی کو اور آپ کی سپرمیسی کو اور آپ کی حاکمیت اور سالمیت کو بچا سکتی تھیں، وہ آپ گروی رکھ دی ہے، گروی رکھی ہیں۔ بھائی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جینے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک، تو آپ جب تک، اور پھر امت کے جو علماء ہیں، اگر علماء کو یہ سکھانا پڑے کہ اتحاد کرنے کے لیے کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، تو پھر کسی اور کے پاس کیا کرنے جانا ہم نے؟ بہت امت کو یہ، علماء کو یہ کہا جائے۔ علماء نے یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آئیے ہم سب بیٹھتے ہیں اور اس مشترک بات پہ آ جاتے ہیں جو ہم میں تم میں ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید۔ بھئی اللہ تو ہے نا، اللہ کی ایک سپرمیسی ہے، ایک سپر طاقت ہے، تو کیا ہم مسالک والے آپس میں ان باتوں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے
کہ ہم کہیں گے بھئی اللہ ہم سب اس کو مانتے ہیں، رسول اللہ ہم سب اس کو مانتے ہیں، اہل بیت ہم سب اس کو مانتے ہیں، چلیں اگر آپ کا بعد میں کوئی اختلاف ہے تو ان تین پہ تو اکٹھے ہوئیے، ٹھیک، کامن ٹرمز پہ ان پہ تو آپ برداشت کا ماحول پیدا کیجئے اور اپنے لوگوں کو کہیں رکنے کا کہیے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ایک طبقہ اگر صحابہ کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتا ہے تو ان کے لوگ ان کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی اگر آپ صحابہ کی عزت نہیں کرتے دوسرا طبقہ تو اسے ایمان سمجھتا ہے اور واقعی ایمان ہے، تو آپ کم سے کم اتنا کیجئے کہ اپنی زبان کو ان کے بارے میں روک لیجئے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے تو ایسا کوئی شکوہ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ اچھا مجھے اگر بریلوی سے ایشو ہے تو کم سے کم مجھے اگر بریلوی بنیادی بات پہ آ جائے، قرآن حدیث پر آ جائے تو وہاں تک تو اتفاق ہو سکتا ہے، اور مجھ سے اگر بریلوی بھائی کو کوئی شکوہ ہے تو میں بھی قرآن حدیث کے بنیادی تصور تک اس کی مرضی کے مطابق جو بنیادی ایک ضابطہ ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک مشترک بات ہے، اس پر تو آ سکتا ہوں۔ اچھا اگر ہم نماز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کیا اخلاق میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بہت خوب، بہت خوب، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نہیں ہوئے، حالانکہ بڑا آسان تھا، دین کا ضابطہ بڑا آسان ہے، جبکہ ہم نے اختلاف رائے کو صرف جمہوریت ہی کا حسن سمجھا۔ اگر آپ اکٹھا ہونے کے لیے بیٹھتے تو نماز پہ بھی اکٹھا ہو جاتے، بے شک ایسی آپ چونکہ نماز میں اپنی مرضی کی نماز کو جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا آپ کبھی ایک نماز پہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، تو چلیں اس کو لیٹ اسائیڈ۔ اب آئیے درمیان میں کہ کیا نبی پاک کے اخلاق پر بھی کوئی جھگڑا ہے ہمارا؟ میں نے پچھلے دنوں کامسٹ یونیورسٹی میں وہاں ایسی باتیں ہوئیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، ہم یہ اور میں نے کہا بھائی یہ باتیں ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی مولویوں کا اختلاف ہے، کس مولوی نے سود میں اختلاف کیا ہے بتائیے؟ ہم سب کا اتفاق ہے کہ سود حرام ہے، بے شک۔ کس مولوی نے اوریانی فحاشی بے حیائی کو جائز کرا دیا؟ ہم سب کا اتفاق ہے کہ اوریانی بے حیائی فحاشی حرام ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ ان پہ تو پورا نہیں اترتے۔ کس مولوی نے کہا، کون سا مولوی ہے جو کہتا ہے کہ جناب بچے بچیاں جوان بیٹے بیٹیاں ساتھ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں؟ ہم نہیں مانتے اس بات کو، اور کوئی مذہبی طبقہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، تو آئیے اس کو آپ الگ سیگریگیٹ کر دیجئے۔ نہیں کریں گے، کیوں کہ بعض لوگ صرف الزام دینا جانتے ہیں اور وہ حقائق کی طرف نہیں آتے۔ اسی طرح ہم بھی یہی کھیل رہے ہیں، مسلک کھیل رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا اس سے بلند ہو کے جن چیزوں پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں ان پہ تو اکٹھے ہوں، ہم سب کی طرف سے ایک بات جائے۔ کیوں ممکن نہیں ہے پاکستان میں؟ یہ کچھ عرصہ پہلے ایسی بات ہوئی اور پھر ہم سب کی طرف سے اس پر، اور اس ڈر کیا تھا اس میں کہ ہمیں لگا کہ اگر ہم مشترکہ خطبہ ایک خطبہ ہو جائے تو پھر اپنے مسائل چورن کون بیچے گا اپنا؟ پھر وہ اپنی بات کون کرے گا؟ اسی طرح یہ خوف بھی ہوا کہ اگر وہ گورنمنٹ کر کے دے گی تو گورنمنٹ تو پھر ہم سے بالکل وہ چھین ہی لے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ بنیادی دلائل اپنے چلتے رہتے، آپ ایک بات طے کر لیتے کہ سال میں 52 خطبے ہیں تو 52 میں سے چلیں 20 ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اخلاقیات پہ ہوں، 10 ایسے ضرور ہونے چاہیے جو معاشرے کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت کے لیے ہوں۔ آپ طے کر سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پیچھے جو کرنے والی قوت طاقت ہے حکومت، اس کو اپنا انٹرسٹ دکھانا پڑے گا، اور کم سے کم اسے اپنی یہ نیت شو کرنا پڑے گی کہ وہ مذہبی طبقے کے کسی مفاد کے خلاف نہیں، اور اس کو بند نہیں کرنا چاہتی، کسی بوتل میں بند نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم مل کر ایک امت اور قوم کی طرح کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، خزاں کو یہاں گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی بہت گونوں کو مصروفیات میں سے جو وقت نکالنے پر اور ان کی قیمتی گفتگو جو انہوں نے ہمارے سامنے یہ جو علم و حکمت کے موتی بکھیرے، اور قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے آپ یہ نہ دیکھیے بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور وہ اس زبان سے کی جا رہی ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی آپ لوگوں کو سلوشنز دیے، جو ہمیں سوالات کے جوابات میں جو سلوشنز دیے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے دلائل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے دیے، صحابہ کرام کی زندگی سے دیے، اور اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ گفتگو صرف محض گفتگو نہیں رہے گی، انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے نہ صرف انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، اور مدارس کے جو اکابرین اور وہ لوگ جو ریاست کے ذمہ دار ہیں، جو سوشل میڈیا کی وساطت سے سن رہے اور دیکھ رہے ہیں،
امید ہے کہ ان باتوں کو صرف محض باتیں نہیں بلکہ اس میں سے ایک جو ہے وہ ایسی راہ بھی تلاش کریں گے کہ جو آنے والے دنوں میں ہمارے پاکستان کے لیے نہ صرف ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوگی بلکہ یہ انتشار، عدم برداشت اور معاشرے میں اضطرابی کیفیت کو ختم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔